نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، موسم بھی کافی خراب ہو رہا ہے، میری طبیعت بھی خراب چل رہی ہے، ویسے بھی آج مختصر گفتگو کا ارادہ تھا، لیکن آپ کی ملاقات بھی ضروری تھی، اس لیے کہ میں حج کے سفر کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اگر میرا کام بن گیا تو اگلے پیر سے پہلے انشاءاللہ سفر ہوگا۔ آپ حضرات کی ملاقات کو بھی دل چاہتا تھا، آپ سے ملاقات اس سفر سے پہلے ہو جائے، وہاں پہنچانے کی دعا آپ نے کرنی ہے، وہاں پہنچ کر آپ کے لیے ہم نے دعا کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 نصیحتیں کی ہیں، بس اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور دراصل اس آیت مبارکہ کے تناظر میں یہ ہے جس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پکا جنتی ہونے کا اگر سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو تو 2 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری کا استحضار کرنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس سبب کو ایسا پکا کرنا ہوگا کہ ہم وقت یاد رہے۔ عقیدہ تو ہمارا ہے، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ اللہ کو ہم نے حساب کتاب دینا ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ جب وقت آتا ہے اللہ کی نافرمانی جب کرنے لگتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ مجھے اس کا حساب دینا، کہتا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، چھپ کر کریں گے۔ عجیب بات ہے، کیسے پتہ نہیں چلے گا، کیسے چھپ کر کریں گے؟ قرآن نے کہا زمین سب سے پہلے گواہ بنتی، سب سے پہلے زمین گواہ بنتی جس پر انسان گناہ کرتا، اچھا یا برا۔ اس لیے علامہ محی الدین ابن عربی نے نصیحت کی ہے کہ جب تو کسی زمین پر گناہ ہو تجھ سے ہو جائے تو وہاں فوراً ریکارڈ ہو چکا ہے کہ تو نے گناہ کیا، لہذا وہاں نیکی بھی کر۔ قیامت کے دن اگر وہاں کی زمین تیرے خلاف گواہی دے گی تو وہاں کی زمین تیرے لیے بھی گواہی دے گی۔ نصیحت کی ہے، کہیں آپ نے چپ کر کسی نے کوئی گناہ کر لیا، کہیں جھوٹ بول دیا، فوراً وہاں پر کلمہ طیبہ پڑھ لے، ذکر اذکار کر لے، تلاوت کر لے، تاکہ وہی زمین میں جہاں تیری برائی کا ریکارڈ ہے وہاں تیری اچھائی کا ریکارڈ بھی آ جائے۔ کل کو جب ٹیپ چلے گی وہاں کی اور تیری برائی بیان ہوگی، ساتھ یہ بھی بیان ہوگا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، تیری برائی کو معاف کر کے تیری نیکی پر تجھے اجر دے دے۔ تو کیسے کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ زمین سب سے پہلے گواہ ہے، یاد رکھو۔ جہاں بھی گناہ کرے گا، فضا میں بھی گناہ کرے گا تو وہیں کے نیچے جو زمین ہے وہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے خود کہا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ تعالیٰ کہ یہ کیا بات ہے کہ زمین کیوں بول رہی ہے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ کو حکم آیا کہ سب کچھ بتا کیا کیا تیری پیٹھ پر اس نے کیا کیا ہے۔ وہ گواہ ہے، خود جس غضب سے گناہ کر رہا ہے وہ گواہ ہے۔ قَالُوا لِجُلُودِهِمْ، کھال سے اللہ فرمائیں گے، کھال سے بتا، وہ کھال بتائے گی میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہاتھ میں اگر کوئی چیز لی ہے تو کھال بتائے گی نا، زبان بتائے گی، آنکھ بتائے گی، کان بتائے گی کیا کیا ہے۔ کہیں گے کیوں تم نے بتایا؟ کہ انتقنا اللہ الذی ينطق كل شيء، اللہ نے زبان دی، ہم کیسے رک سکتے ہو؟ وہ ریکارڈ ہے، فرشتے گواہ ہیں،
فرشتوں کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے جو اس کو دیکھ رہی کہ کیا کر رہا ہے، تو کیسے کرتے میں چھپ کے کرتا. فرمایا کہ مقاماً سب سے پہلے اس بات کا خوف ہو کہ میں اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو اپنے نفس کو گناہ سے روک سکے گا. نفس کو گناہ سے روکنے کا فارمولہ قرآن نے بیان کیا کہ اس کا فارمولہ یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے استعداد بھی اوانی کے بیچ کو لے گیا. ہاں چلو اگر زیادہ بارش محسوس ہوئی تو برآمدے میں چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے آپ برآمدے میں چلتے ہیں تاکہ اطمینان سے ہمارے جانے کے لیے بارش میں چلے گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو خواہشات سے روکتا ہے. مولا رومی نے ایک نصیحت کی ہے، تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیز. اے شخص اگر تو اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کو مردہ کرنا پڑے گا. ایک چیز زندہ ہوتی ہے، اگر نفس کی حرام خواہشیں زندہ ہیں ایمان بالکل میلا ہے، تازہ نہیں ہے تو صحیح لیکن میلا ایمان. تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیز، جب تک ہوا تازہ ہے، ہوائے خواہشات ہے، حرام خواہشیں نفس، ایمان تازہ نیز، ایمان تازہ نہیں. کہ این ہوا جو قفل دروازہ نیز، اللہ کے راستے کا جو دروازہ ہے اس کا جو تالا ہے یہ ہماری خواہشات ہے. یہ تالا ہے اور کوئی تالا نہیں، ایک ہی تالا ہے، وہ ہماری نفسانی خواہشات ہے. اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات سے نکل جائیں ہمت کر کے تو ایمان بھی تازہ ہے، راستہ بھی کھل جائے. بڑی اہم نصیحت کی. انسان خود دیکھ لے کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے، وہ دیکھ لے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر کتنا چلتا ہے. وہی یہ دیکھ، اگر نفسانی خواہشات پر چل رہا تو اس کا ایمان تازہ نہیں. تا ہوا تازہ ایمان تازہ نہیں، ایمان پھر تیرا تازہ نہیں، کیونکہ نفس کبھی ایمان تازہ نہیں ہونے دیتا، ایمان کو مردہ رکھتا ہے، چمکنے نہیں دیتا. اللہ رومی نے ایک مثال دی چور کی، ماہر چور کی. ایسا نالائق ہے یہ نفس کہ ذرا بھی ہم نیکی کرتے اپنے ایمان کو چمکانے کی فوراً نالائقی کرا کے اس نیکی کا نور بجھا دیتا ہے. آپ نے بڑی کچھ کیا لیکن بد نظری کرا دی، آنکھ خراب کرا دی، بس اور نور سب ختم. اتنا ذکر اتنا کچھ کیا سب ختم. زبان سے کوئی ایسی بات کہلا دی، بات ختم. کوئی بھی نالائقی کرا دی، کوئی بھی گناہ کرا دیا. مولانا رومی نے ایک چور کی بتایا، چور کے بارے میں بتایا. ایک چور تھا، بڑا ماہر تھا. وہ کیا کرتا کہ وہ جب چوری کے لیے جاتا تو مال اسباب لینے سے پہلے وہ جو مالک ہوتا تھا اس مالک کو عاجز کرتا تھا کہ وہ تھک جائے. وہ کیا کرتا کہ جب شور شرابہ ہوتا بھی گھر میں کوئی آیا ہے تو پہلے زمانے میں چکماک ہوتا تھا. چکماک دو پتھروں کو مارتے تھے اور اس سے آگ نکلتی تھی، اس سے وہ اپنی لائٹ جلاتے تھے. اور آج کل بھی یہ جو پستول ہوتی ہے جس سے ایسے کرتے ہو اس کے اندر بھی یہی چیز ہوتی ہے. وہ پتھر سے ہلتے ہیں لگتے تو اس کے بعد وہ گیس آگ پکڑ لیتی. آج کل بھی ہے یہ ماڈرن. پہلے زمانے میں ایسے پتھر مارتے تھے تو اس سے وہ گھاس وغیرہ آگ پکڑ لیتی. تو جیسی ایسے وہ پیچھے کھڑا ہو گیا، چور کھڑا ہو جاتا، جو ہی مالک مارتا اور آگ لیتا اس کو انگلی رکھ دیتا. اب اندھیرا ہے نا، انگلی نظر نہیں آتی، وہ بجھ جاتی. 2 4 5 دفعہ جب ایسے کرتا
تو وہ کہتا ہے یار یہ چکماک ہی خراب ہے، اور وہ اس کو پھینک دیتا، اور بعد میں چور اطمینان سے پورے گھر کا صفایا کر جاتا۔ اللہ رومی نے کہا کہ یہ ہمارا نفس اور شیطان بھی یہ کرتے ہیں، ادھر ہم نے نیکی کی اور اس کے ذریعے اپنے ایمان کی بتی جلانے کی کوشش کی، اور ادھر اس نے کوئی نالائقی کر کے ایسی انگلی رکھی کہ وہ بجھ گئی۔ فرمایا تا ایمان تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست، جب تک ہوائے خواہشات نفسانی تازہ ہے ایمان تازہ نہیں۔ زیادہ مقابلہ ان کا، یعنی نفس وہ چیز ہے جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچاتا ہے، نفس وہ چیز ہے ایمان کو نقصان، یہ ایمان کا دشمن ہے، یہی ایمان نہیں لانے دیتا، یہی اگر ایمان لے بھی آئے تو اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنے دیتا، کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ بھائی ایمان کا تقاضا نماز پڑھے، نیکی کرے، تقوی اختیار، گناہ سے بچے، اور یہ اس کے خلاف چلتا ہے۔ اب بتاؤ یہ ایمان کے مقابلے پر ہے یا نہیں؟ ایمان کا تقاضا تو ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازی ہوں، ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ سنت پر چلیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ سچ بولیں، ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ ایماندار ہوں، ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ پہ تقوی ہو، آپ ہر قسم کے گناہ سے بچیں۔ آپ بتائیں ہمارا نفس ہم سے کیا کراتا ہے؟ نہ نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ نیکی کرنے دیتا ہے، نہ تقوی اختیار کرنے دیتا ہے، نہ زبان محفوظ ہے، نہ آنکھ محفوظ ہے، نہ کان محفوظ ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ ایمان کے مقابلے پر ہے یا نہیں؟ ورنہ ایمان کے تو 72 شعبے، 70 سے زائد شعبے، 77 شعبے، ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل نیکی کا وہ ایمان کا شعبہ ہے، یہاں تک کہ راستے میں گری پڑی چیز کو اٹھا لیتا ہے وہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ بتائیے حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، ایک شاخ پڑی ہے جو کانٹے دار ہے، وہ نے کہا یار کسی کو نقصان پہنچے، اس نے ہاتھ سے پکڑ کر کنارے پر کر دی، اخرہ شکر اللہ، اللہ نے اس پر بھی اس کا شکریہ ادا کیا، بغفر اللہ، اس کو معاف کر دیا۔ بتاؤ اگر یہ عمل ایمان کا حصہ نہ ہوتا تو معافی کی ہوتی؟ بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن ایمان کی تو شاخ ہے نا۔ جس درخت کی شاخ ہو، کوئی موٹی شاخ ہو کوئی چھوٹی شاخ ہو، لیکن شاخ تو اسی درخت کی کہلاتی ہے یا کسی اور درخت کی؟ بولو کہ موٹی شاخ ہو تو وہ آم کی کہلائے، ٹالی کی کہلائے، اور چھوٹی ہو تو ککر کی کہلائے؟ ایسا نہیں ہے، موٹی بھی اس کی ہے چھوٹی بھی اس کی ہے۔ تو ایمان کی اگر موٹی موٹی شاخیں ہیں تو پتلی پتلی شاخیں بھی تو ایمان ہی کی ہیں، وہ بھی تو ایمان کی طرف کی مالک تھوڑی ہے، وہ بھی ایمان کی۔ اس لیے فرمایا چھوٹے سے عمل پر دیکھیں، ایک تو حدیث میں فرمایا کہ بدلا ہے ایمان تو آزان طریق، کہ سب سے ادنا جو ہے ایمان کیا ہے کہ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، اور ادھر رسول اللہ نے واقعہ بیان کر دیا کہ اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمانیات کے تقاضے پر عمل تھا، اس پر مغفرت ہو گئی۔ بتائیے کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر مغفرت ہوتی، اس لیے کہ ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اور گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ بظاہر چھوٹا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے زبان سے ایک بات نکالی، ایسی بات کہ اللہ کو اتنی مبغوض ہے کہنے والے کو، خاص اس کی اہمیت بھی اس نے منہ سے ایسی بات کر دی، 70 سال کے مسافر جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے لیکن وہ بات بظاہر چھوٹی ہے، لیکن دربار الہی میں جس وقت پہنچی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کل یوم و فی شان، اس وقت اللہ کی کیا شان تھی کہ ہر آن میں اللہ کی نئی شان ہے۔ یہ کبھی کبھی ایسی غضب کی شان ہوتی ہے کہ چھوٹی سی بے قاعدگی کے اوپر پکڑ ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسی رحمت کی شان ہوتی ہے یہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی معاف فرما دیتے۔ فضل کرے تھے بخشے جاون میں رنگے مکالے ہو، عدل کرے تھے تھر تھر کمبل اونچی شانہ والے ہو۔ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پیغمبر کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ صمد ہے، صمد کا معنی سب سے مستغنی ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ کی شان سے کہ جب چاہے دربار سے نکال دے۔ لیکن جب یہ اتنا ذو مرۃ فاستویٰ کہ ہم نے ایک طاقتور فرشتہ بھیجا ہے جو وحی لے کر آتا ہے، تو رسول اللہ سے کہا جب سے آیت نازل ہوئی ہے ہمیں تسلی ہو گئی، آپ کے پاس آپ کی جو رحمت العالمین ہے ہمیں اس کا یہ حصہ ملا۔ اس آیت کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ میں دربار میں رہوں گا، کیونکہ میری تعریف فرمائی۔ اور اللہ جب کسی کی تعریف کر دے تو تعریف واپس نہیں لیتے، جبریل السلام نے فرمایا۔ تو میرے دوستوں، تو مولانا رومی نے نصیحت کی ہے
اگر ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہو، خواہشات حرام خواہشوں سے نکلو، نفس کی کہ پیچھے نہ چلو، بلکہ بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا کہ شہوت دنیا مثال گلخن، فرمایا کہ یہ شہوت جو انسان اٹھتی ہے، نفس میں شہوت اٹھاتا ہے، کسی بھی چیز کی شہوت آتی ہے، مال کی شہوت ہے، جنس کی شہوت ہے، بد نظری کی شہوت ہے، کوئی بھی شہوت جب انسان کے اندر اٹھتی ہے، شہوت دنیا مثال گلخن، فرمایا کہ یہ آگ کا ایندھن ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، آگ کا ایندھن ہے، ازو حمام تقوی روشنس، اس سے تیرے تقوی کا حمام روشن ہوگا جب اس گلخن کو تو اس آگ میں ڈالے گا۔ یہ گلخن اور یہ آگ کا ایندھن گوبر اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو کھائیں، استعمال کریں، ایندھن تو جلانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ خواہشات اللہ نے اس لیے دیے تاکہ خوف الہی کے آگ میں جلاؤ اس کو، جب یہ جلے گی تو تقوی کا حمام روشن ہوگا اور تیرے سر پر تاج ولایت رکھ دیا جائے گا۔ یعنی تاج ولایت انہی سے حاصل ہونا ہے، یاد رکھو۔ ارے نماز پڑھنے سے ولایت نہیں ملتی، یاد رکھو، کوئی بات نماز پڑھتا اور حج عمرے کرتا ہو ولی بن جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تقوی کے ساتھ تعلق ہے ولایت کا، کیونکہ تقوی جو ہے یہ وفاداری بتاتا ہے۔ ورنہ ایک آدمی کسی کے دوست اور خوب کھاتا پیتا ہے، ہر دعوت میں اس کے ساتھ شریک رہتا ہے، اگلی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے، کچھ امتحان آتا ہے تو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو بتاؤ اس کو دوست کہیں گے، وہ دوست بنائے گا؟ یہ تو چٹورا ہے، چٹورا، جب دیکھتا ہے میرا کٹورا پہنچ جاتا ہے چٹورا۔ اس لیے مجنو کے بارے میں لکھا ہے نا، یہ مجنو نے لیلا کی محلے میں اعتکاف کیا رمضان میں، تو اس لیے کہ چلو کوئی قرب مل جائے، چلو کچھ تو قرب ہو جائے گا بھی، یہیں اس محلے میں رہتی۔ عاشقوں کا بھی عجیب معاملہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے سب کی، بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی پھنسے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو بھی اللہ مصیبت میں سے نکال، میری مصیبت ہے۔ تو لیلا روزانہ کھانا پینا بھیجتی، تو جعلی مجنو پہلے جا کر لے لیتے سارے دروازے سے، وہ تو بیچارہ غم میں اندر پڑا رہتا تھا، وہ سارے میں مجنو کھا پی جاتے۔ لیلا نے سوچا کہ بھائی کافی دن ہو گئے، کافی مال پانی بھیجا ہے، اب تو موٹا تازہ ہو گیا ہوگا، اب اس کی امتحان لینا چاہیے، تو ایک چھری اور خالی پیالہ بھیجا۔ وہ جب لے کر وہ لونڈی گئی مسجد میں تو سب مجنو دوڑے، انہوں نے کہا میں مجنو۔ انہوں نے کہا آج تو لائی کچھ نہیں، انہوں نے کہا آج تو امتحان لیا ہے لیلا نے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو لیلا جنہوں نے روٹیاں کھائی ہیں مجنو صاحب نے، اس کو کہو کہ اپنے خون سے اس کو بھر دے، یہ چھری بھی ساتھ دی۔ اور سب نے کہا وہ ہم نہیں ہے، وہ اندر بیٹھا ہے خون بھائی، ہم نہیں، وہ اندر بیٹھا ہے۔ خیر مجنو نے بھر دیا خون سے، اپنا پیالہ بھر دیا، کھانا بھی کھایا بھی، کسی پیالہ بھر دیا۔ تو اگر خالی نماز روزے پر ولایت رکھی ہوتی تو پھر تو بہت ولایت آسان تھی، نہیں ایسا نہیں ہے، تقوی پر رکھی۔ تقوی نام ہے اس نفس کے خلاف چلنے کا، یہاں پتہ چلے گا تمہاری آزمائش یہاں ہے کہ تم یہاں کیا کرتے ہو، ورنہ تو تم نفس کو بھی خوش رکھو گے، مولا کو بھی میں نماز پڑھتا ہوں جی، میں نیکی کرتا ہوں، لہٰذا اگر میں گناہ بھی کرتا ہوں تو کیا ہوا، استغفر اللہ۔ تیری نماز اگر نماز ہوتی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو تجھے ویسے ہی منکر سے روک دیتی۔ اگر ہماری تلاوت ذکر اذکار اگر ہم منکر سے نہیں روک رہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی ڈنڈی ماری ہوئی ہے، اس میں بھی دال میں کالا کالا ہے۔ ورنہ نیکی کا اثر ہے کہ انسان کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں نفرت پیدا نہیں ہو رہی، مانو کہ نیکی کے اندر بھی خامی ہے، اس نیکی کرنے میں خامی ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ مولانا رومی نے کہا کہ ایک بھنگی کا بھائی، وہ بھنگی مسلمان ہو گیا، یعنی مسلمان ہو گیا بھنگی اور اس کا بھائی، تو بھنگی نے اپنے بھائی کو، اس کے دماغ میں بہت گندگی تھی، حکیم سے علاج کرا رہا ہے، علاج بہت کر رہا ہے حکیم کہ اس کو، کیونکہ وہ خوشبو سونگتا تو بے ہوش ہو جاتا تھا، کہ اس کے دماغ میں گندگی ہے نکلے۔ ہر حکیم بیچارہ بڑی محنت کر رہا ہے، پھولوں کے صبر میں بھی رکھتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ چپکے سے جا کر پھر گو سونگاتا ہے، چپکے سے جا کر تھوڑی دیر کے لیے۔ اب وہ بیچارہ جو 23 گھنٹے محنت کرتا ہے، پھولوں میں رکھتا ہے، خرچہ پانی کر رہا ہے، اس کا بھائی بھی خرچہ کر رہا ہے،
لیکن اس کو شفا نہیں ہو رہی، صحت نہیں مل رہی، اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر جا کر جو گھون سونگھتا ہے اس کی وجہ سے اس کا مزاج نہیں بدل رہا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں ہم 24 گھنٹہ اگر 23 گھنٹے نیکی کریں بلکہ 23.5 گھنٹے اور آدھا گھنٹہ ہم نفس کو خوش رکھیں تو اس نفس کا مزاج گندگی والا کبھی تبدیل نہیں ہوگا، کہ تبدیل کرنے کے لیے مکمل پابندی لگانی پڑے تب جا کر مزاج بدلے گا۔ ورنہ مولانا جو ہے علامہ بصیری نے کہا ہے، فرمایا کہ النفس کالطفل النفس کالطفل ان شب علی حب الرضاء لم ينفطمی، کہ اگر یہ نفس بچے کی طرح ہے، اگر بچے کو ماں دودھ پلاتی رہے 5 سال کی عمر تک بھی بڑا ہو کر وہ دودھ پیتا رہے گا، کبھی دودھ نہیں چھوڑے گا۔ دودھ چھڑانے کے لیے ماں بھی ہمت کرتی ہے، بچے کو بھی کرانا پڑتا ہے، وہ اپنے پستانوں کے اوپر ایسی چیز لگا دیتی ہے کہ بچہ جب دودھ پیتا ہے تو اس کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، 2-4 کے بعد کوشش نہیں کرتا۔ کہا کہ اسی طریقے پر جب گناہ کی چھاتیوں پر اللہ کے خوف کا لیبل لگ جاتا ہے پھر یہ نفس اس کی طرف نہیں جاتا اور سیدھا ہو جاتا ہے، ورنہ تو بڑی عمر تک پیتا رہے گا، یہ بڈھا بھی ہو جائے گا تو نفس کی خرمستیوں سے انسان نہیں نکلتا، بوڑھا ہونے کے بعد بھی نہیں نکلتا۔ اس لیے مولانا رومی نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ الخلق اطفالند جز مردان خدا، فرمایا پوری مخلوق بچے ہیں سوائے اللہ کے راستے کے مردوں کے، سب بچے ہیں۔ فرمایا کہ نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، فرمایا کہ بالغ وہ کہلاتا ہے اللہ والوں کے ہاں جو خواہشات نفسانی سے نکل جائے، ورنہ یہ بچہ ہے جس طرح بچے کو ٹافی دے کر ہم بہلا سکتے ہیں، کوئی چھوٹی سا لالچ دے کر لوگ بہلا لیتے ہیں، چاکلیٹ دے کر اس کو بہلا لیتے ہیں اور وہ بہل جاتا ہے، چلو بچہ بیٹا تجھے کھلانا لے کر دیتا ہوں، کیسے بچے اغوا ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے اور وہاں سے اس کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طریقے پر بچوں کی طرح نفس اور شیطان ٹافی دیتے ہیں، ہم بڑی بڑی عمروں کے ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہمیں کیا نکلنے والا ہے، ہمیں یہ شیطان اور نفس اغوا کر کے ہمیں جہنم کے اندر بھیجنے والا ہے۔ فرمایا کہ جب تک خواہشات نفسانی سے نہیں نکلے گا اس وقت تک اللہ رسول کی نظر میں یہ بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہونے کے لیے خواہشات نفسانی سے نکلنا ہوگا، نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، جب تک خواہشات سے نہ نکلے اس وقت تک۔ اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربی، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کو جواب دینا، وہ اتنا سا نفس کو کہہ دے ٹھیک ہے کر تو لیتا ہوں، اگر اللہ کو جو جواب دے لے گا آپ دیکھو فوراً نفس رک جائے گا، کیسے جواب دے گا۔ یہ کہتے انسان جو عمل کرے تو سوچے کہ میں کل اس کا جواب دے سکتا ہوں، اگر جواب سے دے سکتے تو کر لو، اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے پھر ہمت نہ کرے، پھنس جائے گا۔ اس لیے بدگمانی حرام ہے، کسی پر بدگمانی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بدگمانی کر، جو بدگمانی ایسی وہ فلانا ایسا فلانا ایسا، دلیل کوئی بھی نہیں ہمارے پاس، ہوتی بھی نہیں کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے پہاڑ پر چڑھا دیں گے، کہیں گے یا تو اس کی دلیل لا یا جب تک حساب کتاب پورا نہیں ہوتا اس پہاڑ کے اوپر رہے، یا دلیل لا۔ پھر بدگمانی کی دلیل کیا ہے؟ لے بدگمانی پر دلیل ہے اور نیک گمان پر کوئی دلیل نہیں۔ آپ کا فلانا اچھا آدمی ہے تو آپ کو ثواب مل جائے گا چاہے وہ اچھا نہ ہو، یہ عجیب ہے۔ نیک گمان پر بغیر دلیل کے ثواب ہے اور بدگمانی پر دلیل چاہیے کہ آپ نے کیسے بدگمانی کی، کہ فلانا ایسا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں بیٹھے ہو اور فلانا تو چور ہے، فلانا تو فلانا ہے، آپ کے ساتھ تو واقعہ پیش نہیں آیا، آپ نے دیکھا ہو، آپ نے مرتا ہو کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ بدگمانی بڑی خطرناک چیز ہے، بڑے بڑے مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دیندار بڑے بدگمانی مبتلا ہے، ایسی اپنی طرف سے بیٹھے تبصرے کر رہے ہیں فلانا یوں فلانا یوں، یہ دیکھو آپ کل جواب دے سکتے ہو، دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دیکھا انسان کا دیکھا بھی غلط ہوتا ہے، رات دن ایسے واقعات ہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ گدھا پھرا شیر تھا، شیر پھرا گدھا تھا، رسی کو سانپ اور سانپ کو رسی سمجھتا ہے، تو رات دن واقعات پیش آتے ہیں، دیکھا بھی صحیح نہیں۔ بلکہ میرے شیخ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک اللہ والے کہتے تھے بدگمانی نہ کیا کرو بھائی، دیکھ بھی لو تو تب بھی بدگمانی نہ کرو، پھر بھی کوئی اچھا حال سوچو بھائی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اچھا حال سوچو، جو بدگمانی کرتے کوئی اچھا حال سوچ لو بھی، یہ کوئی یہ ہوگا وہ ہوگا، مثلا کوئی لڑکا لڑکی جا رہے ہیں تو سمجھتے ہو کہ یہ
یا دوست ہے، بلکہ کہو بہن ہوگی اس کی، بانجی ہوگی، یا ماموں ہوگا، یا چاچا ہوگا، بھتیجی ہوگی، ہزاروں باتیں بتا نہیں سکتے. تو بدگمانی کر کے تمہیں کہا کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اللہ والے کہتے تھے. تو ایک دن سمندر کی سیر کے لیے صبح گئے تو دیکھا کہ ایک عورت وہاں پر لیٹی ہوئی، ایک نوجوان اس کے سر رکھ کر لیٹا اس کی گود میں، اور 5 شراب کی بوتل رکھی ہے. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی بدگمانی نہ کریں، یہ کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا بدگمانی نہ کرو. نو 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 نو، پتہ نہیں کیا حقیقت ہے. اللہ اکبر. آگے چلو، قریب گئے تو ایک بڈھی تھی اور وہ جوان تھا. تو بڈھی انہیں دیکھ کر زور سے بولی، کہا کہ بھائیو میری مدد کرو، میں قریب کے مچھیروں کی بستی کی رہنے والی ہوں، میرے بیٹے کو 104 بخار ہے اور چل بھی نہیں سکتا، اور یہاں پر یہ بوتل پڑی تھی، پتہ نہیں پڑی تھی، اس میں نے پانی بھرا ہوا ہے، تو پلا رہی، پلیز اس کو اسپتال پہنچا دو. وہ رونے لگ گئی. تو سب کے سر نیچے جھک گئے اور جلدی جلدی لے کر گاڑیوں پر اس کو اسپتال پہنچایا، اور اپنے فعل پر نادم ہوئے کہ ہم نے ویسے بدگمانی. تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے، اما من خاف مقام ربی. کیا آپ نے کل رب کے سامنے کھڑا ہونا اس کا خوف ہو کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں؟ یہ جو میں کہہ رہا ہوں زبان سے نکال کسی پر بات کر جواب دے سکتے ہو؟ میں آنکھ سے کام کر رہا ہوں، میں جواب دے سکتا ہوں اپنی آنکھ سے کیا کیا ہے، زبان سے کیا کہا ہے، تیرے دل میں کیا چور ہے بتا. دل کی باتیں بولی جائیں گی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تیرے دل میں کیا تو نہیں، تیری دل کی سوچیں کیا تھی. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ فرماتے تیرے نفس میں جو وسوسے آتے ہیں ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں تیرے نفس میں کیا چل رہا ہے، اچھائی چل رہی برائی چل رہی. اگر انسان کے دل میں اچھی بات چل رہی ہوتی ہے، اللہ کی ذات سے حسن ظن چل رہا ہے، اللہ کی چپ بیٹھا ہے، لیکن ذات الہی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں اس کے دل میں آ رہی، لکھی جا رہی کہ اس کا دل ہماری ذات کے ساتھ مشغول ہے، نے دل ہمیں دے دیا. پیغمبر سلام کے صحابی ہیں، وفات ہونے والی، آپ تشریف لائے، فرمایا تم اللہ توبہ کر. کیونکہ نیک آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، یہ گناہ سے توبہ کرے. چلے بات بے عقل کسی نیک آدمی کو روتے دیکھے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وہ سمجھتے یار یہ اب ساڑھے طرح کتنے پھنسے ہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ انسان جتنا بھی قرب میں چلا جاتا ہے اتنا اس کو یہاں تک اپنا وجود بھی ایسے لگتا ہے کہ یہی گناہ ہے. یہ عجیب بات ہے، کیونکہ جب تک اندھیرے میں ہے تو وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں، لیکن جب روشنی میں آئے گا حقیقت ظاہر ہو جاتی کہ کیا ہے. تو جتنا قرب میں جائے گا اتنا اس کو احساس زیادہ ہوگا، اتنا وہ کہے گا، وہ اپنی نیکی کو بھی برائی سمجھے گا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا، مجھے معاف کر. وہ اس پر روئے، اس کو رونے کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، وہ اس لیے رو رہا. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ رونے پر بات آ رہی تھی. تو گناہوں کے اوپر انسان یعنی نیک آدمی جو ہے وہ نیکی پر بھی روتا ہے. اسی پر کوئی واقعہ میں بیان کر رہا تھا، خیر کوئی بات نہیں. ہاں وہ صحابی کے بارے میں تو کہا تم اللہ توبہ کر. وہ صحابی کی شدت بیماری سے زبان بند ہو گئی کیونکہ سکرات کا عالم بھی شروع ہو گیا تھا. تو اس نے آنکھیں بند کی اور اس طریقے پر کیا اور جان سے نکل گئی. تو آپ نے فرمایا میرے صحابی نے کیا کیا تمہیں پتا ہے؟ کہا کہ نبی ہمیں تم پتا، آپ جانتے ہیں. کہا کہ دل اللہ کے سامنے پیش کر دیا اور جو میں چاہتا تھا وہ کام ہو گیا، دل پیش. نالو ماتوسط بھی نفس کے جو وسوسے آتے ہیں، تمہارے دل جو سوچتا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں. اگر وہ اچھائی کو سوچتا ہے آپ کی زبان سے کوئی بات نہ نکلے وہی خیر کے فیصلے کر دیتے ہیں. اب برائی سوچتا ہے، جب اللہ فرمایا کہ ہم دل کو بھی پوچھیں گے، تمہاری آنکھوں کو بھی پوچھیں گے، ان سما تمہاری کان کو پوچھیں گے کیا سنا ہے ان سے تم نے. یہ کان اس لیے دیے تھے دنیا کی غلاستوں کے لیے کہ 24 گھنٹے اسی کام میں مشغول رہو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، رات دن اسی کام میں مشغول ہے. یہ مقصود حیات تھوڑی ہے، یہ دنیا تو مقصود کے معامل ہے. اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کو خوش کرنا اصل ہے، اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو. نہ جس وقت جس کام سے خوش ہو وہ کام کر، جس وقت جس کام سے خوش ہو وہ کام کر.
اس لیے تھوڑی ہے کہ دنیا داری کماتے رہو، دنیا میں پڑے رہو، عجیب بات جی دنیا نہ کمائے تو کیا کریں؟ بھائی دنیا تو دیندار بھی کماتا ہے لیکن اس کا مقصود نہیں بناتا، مقصود اللہ کی رضا کو بناتا ہے، اللہ کو حکم سمجھ کر کما رہا ہے تاکہ رزق حلال آئے۔ اور پھر شریعت نے اس مال کو سنبھالنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو ضائع نہ کرو۔ فرمایا الاقتصاد فی النفس نصف المعیشہ، اتنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اونچی نصیحت فرمائی ہے کہ میانہ روی سے خرچ کرنا یہ تمہاری آدھی معیشت ہے، آدھی معیشت کمانا ہے اور آدھی معیشت سنبھالنا اس طریقے پر کہ میانہ روی سے خرچ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ ہمیں شریعت حکم دے رہی، رسول اللہ تو یہاں تک فرما رہے کہ مال کی بھی تمہاری حفاظت ہو جائے، کیونکہ مال سے انسان کا قیام ہے، اس مال سے انسان نیکی کرتا ہے، اس مال سے انسان کپڑے بنائے گا، نمازیں پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا، مسجد مدرسے پر خرچ کرے گا، تبلیغ میں خرچ کرے گا، جہاد میں خرچ کرے گا، حج عمرے میں خرچ کرے گا۔ لیکن یہ مقصود نہیں ہے، یہ سب مقصود کا ذریعہ ہے۔ فرمایا اما من خاف مقام ربی، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، ونہى النفس عن الہویٰ، اور اس نفس کو خواہشات نفسانی سے روکے، فإن الجنت هی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ ہی جنت ہے، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔